السلام علیکم احباب، کتاب سخندر سخن کے تیسرے حصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ فیض صاحب نے کہا تھا کہ رات کا گرم لہو اور بھی بہہ جانے دو، اور یہ لہو اس کثرت سے بہا کہ وولگا، ڈان، ڈنپر اور ڈینوب کا پانی لہو رنگ ہو گیا۔ اسٹالن گراڈ کے تاریخی معرکے میں 1.5 لاکھ جرمن سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور جب سوویت یونین کا جوابی حملہ شروع ہوا تو سرخ فوجوں نے برلن پہنچ کر ہی دم لیا۔ فاشزم نے شکست کھائی، ہندوستان میں سیاسی قیدی رہا ہوئے، برطانیہ کے وزارتی مشن لندن سے دہلی آنے جانے لگے، کانگریس اور مسلم لیگ سے گفت و شنید ہونے لگی اور اقتدار کی منتقلی کے دن آ گئے۔ آخر طے پایا کہ ملک کو ہندوستان اور پاکستان 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور تب ہندو، مسلمان اور سکھ سورما اپنے ہم وطنوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگے۔ لاکھوں بے گناہ جان سے گئے، عورتوں کی آبرو سرعام لوٹی گئی، ان کی چھاتیاں کاٹی گئی اور ان کے دودھ پیتے بچوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے برچھیوں پر اچھالا گیا۔ ان المیوں سے بھی شاید بڑا المیہ 60 لاکھ خاندانوں کی خانہ بربادی تھی، جن کو اپنے پرکھوں کی سرزمین چھوڑ کر اجنبی علاقوں میں پناہ لینی پڑی۔ دیار غیر میں جن خوش نصیبوں کو مال غنیمت ہاتھ آیا وہ تو عیش کرنے لگے، لیکن اکثریت کے شب و روز آزادی کے سنہری خوابوں کی نظر ہو گئے۔ جب 14 اگست 47 کو حریت کا خونی آفتاب طلوع ہوا تو اہل نظر نے دیکھا کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ تقسیم ہند کے وقت ملک میں جو انسانیت سے سانحے پیش آئے وہ برسوں ہمارے ادب کا موضوع بنے رہے۔ امرتا پریتم، سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، خواجہ احمد عباس، احمد ندیم قاسمی، خدیجہ مستور، ہاجرہ مسرور، جمیلہ ہاشمی، ساحر لدھیانوی، سردار جعفری، کیفی اعظمی، غرض کہ شاید ہی کوئی حساس اہل قلم تھا جس نے اپنی تحریروں میں فسادیوں کے بہیمانہ حرکتوں پر غم و غصے کا اظہار نہ کیا ہو۔ فیض صاحب جب فسادات کے زمانے میں لاہور میں پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر کے فرائض انجام دے رہے تھے، ان دنوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ جان ہتھیلی پر رکھ کر دفتر آتے جاتے تھے۔ انہوں نے فرقہ وارانہ فسادات اور قتل و غارت گری کے خلاف متعدد اداریے لکھے اور فریقین سے پرامن رہنے کی اپیلیں بھی کی، لیکن وہ اپنی صحافتی ذمہ داریوں میں شاید اتنے مصروف رہے کہ اس دوران میں شعر نہ لکھ سکے۔ البتہ اپنی نظم صبح آزادی میں انہوں نے لوگوں کے جذبات و احساسات کی اتنی سچی ترجمانی کی کہ وہ نظم اس عہد کا محاورہ بن گئی۔ اس نظم میں شکوہ ہے، طنز ہے، دبی دبی سی برہمی ہے اور تلخ حقیقت کا اظہار بھی ہے کہ ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دید و دل کی گھڑی نہیں آئی۔ اس نظم پر دائیں بازو سے بھی اعتراض ہوئے اور بائیں جانب سے بھی۔ دائیں بازو والوں نے تو اس پر آزادی وطن سے صریحاً غداری کا فتویٰ صادر کر دیا اور یہ الزام لگایا کہ فیض سرے سے پاکستان ہی کے خلاف ہیں۔ فیض کے دشمنوں کو یہ شکایت بھی تھی کہ انہوں نے اس نظم میں ریڈ کلف ایوارڈ کی کھل کر مذمت کیوں نہیں کی۔ یہ بزر چمہر، داغ داغ اجالا اور شب گزیدہ سحر کے استعاروں کی بلاغت کو سمجھ ہی نہ سکے۔ بائیں بازو کے بعض نقادوں کا کہنا تھا کہ یہ نظم بہت مبہم ہے۔ ان کی نظر میں نظم کی عمومیت ہی اس کا سب سے بڑا نقص ہے، کیونکہ بقول ان کے نظم کا عنوان اگر ہٹا دیا جائے تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ نظم آزادی کی نوعیت پر تنقید ہے۔ ان کو یہ بھی شکایت تھی کہ رومانوی علامتوں کی کثرت سے نظم کا سیاسی تاثر کمزور ہو گیا ہے۔ یہ حضرات مرزا غالب کو تو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ مشاہدہ حق کی گفتگو بادہ و ساغر کے حوالے سے کریں، لیکن فیض صاحب کو یہ حق دینے کو تیار نہیں۔ ادب ایک انکشاف ہے۔ بڑا ادیب معاشرے اور فرد کے باطنی تموجات اور محرکات کا سراغ لگاتا ہے، جو پنہاں ہے اس کو عیاں کرتا ہے اور حقائق ہستی
کہ ان گوشوں کو روشن کرتا ہے جو عموماً ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ ہر صاحب فکر شاعر کی اپنی مخصوص لفظیات اور رمزیات بھی ہوتی ہیں جن کے سہارے وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے، لہٰذا اس کے مطالب و مفہوم کی تہہ تک پہنچنے کے لیے اس کی لغت سے، اس کی علامتوں اور استعاروں سے واقفیت ضروری ہوتی ہے۔ مرزا غالب جب کہتے ہیں کہ کیا شمع کے نہیں ہے ہوا خواہ اہل بزم، جب غم ہی جانگداز ہو غمخوار کیا کرے، تو شمع سے ان کی مراد عام محفلوں میں جلنے والی شمع نہیں بلکہ لال قلعے کی آخری شمع تھی جو چراغ سحری ہو رہی تھی، اور اگر تشریحات کو اور وسعت دے تو شمع سے مراد وہ معاشرتی نظام ہوگا جو چند دنوں کا مہمان تھا اور جس میں اب زندگی کی حرارت باقی نہیں رہی تھی۔ علامہ اقبال کے کلام میں تو اس نوع کے استعارے بکثرت ملتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا، آسماں ٹوٹے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک۔ اب اگر کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ اقبال نے یہ نظم انقلاب روس سے متاثر ہو کر لکھی تھی اور آفتاب تازہ سے ان کی مراد نیا اشتراکی نظام تھا، تو وہ بھی اقبال پر وہی اعتراض کرے گا جو فیض پر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس شعر کی خوبی یہی ہے کہ ایک مخصوص واقعے سے نسبت رکھنے کے باوجود اس کی آفاقیت میں فرق نہیں آیا۔ قطرے میں دجلے کی جھلک دکھانا اور جز میں کل کا منظر پیش کرنا واقعی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اور اگر ہم جز اور کل کے رشتے کو نہ سمجھ سکیں تو یہ ہماری فہم کا فتور ہے، شاعر کا قصور نہیں۔ فیض اور کلام فیض کے ایک نہایت روشن خیال مداح کو بھی یہی شکایت ہے کہ فیض احمد فیض کمٹمنٹ کے شاعر ہیں، لیکن یہ کمٹمنٹ اشعار کی سطح پر تیرتا نظر نہیں آتا۔ اگر کسی کو ان کے خیالات و نظریات کا پہلے سے پتہ نہ ہو تو محض ان کے کلام سے سراغ لگانا مشکل ہے۔ نگار پاکستان، دسمبر 1948، کراچی۔ مگر فن کی خوبی تو یہی ہے کہ فنکار کی وابستگی سطح آپ پر نہ تیرے، ورنہ وہ آرٹ نہیں بلکہ خالص پروپیگنڈا بن جائے گا۔ اس کے برعکس فن کا کمال یہ ہے کہ فنکار کی وابستگی کی لہریں تہیاب گہرائیوں میں آہستہ آہستہ بہیں۔ یوں بھی فیض صاحب چیخنے چلانے کے قائل نہ تھے، زیر لب گفتگو کرنے کے عادی تھے، اور ان کو یقین تھا کہ میرا قاری میرے اشاروں کنایوں کی تہہ تک پہنچنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ بات یہ ہے کہ فیض صاحب کی نظمیں بھی غزل کے رنگ میں ڈوبی ہوتی تھیں، وہی غزلوں کا سوز درد، وہی حسن و عشق کی سی میٹھی میٹھی زبان، وہی رس بھری نغمگی، وہی ترکیبیں، بندشیں اور خیالی تصویریں۔ غرض کہ ان کی نظموں کی ساری فضا غزل کی ہے، حتیٰ کہ ان کے سیاسی مرثیے بھی غزل کا احساس دیتے ہیں۔ ان کا یہی حسن و بیان ہے جس کے باعث وہ اشخاص بھی جو فیض صاحب کے آدرش سے اتفاق نہیں کرتے ان کی نظموں پر سر دھنتے ہیں۔ انہوں نے نظموں کے لیے اپنی غزلوں سے جدا کوئی مخصوص آہنگ و اسلوب وضع کرنے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں کی۔ اس کے باوجود ان کی شاید ہی کوئی نظم ہو جو ان کے مسلک کی واضح طور پر ترجمانی نہ کرتی ہو۔ مجھ سے پہلی سی محبت، موضوع سخن، لوح و قلم، شورش بربط و نے، طوق و دار کا موسم، دو عشق، نثار میں تیری گلیوں کے، زندہ کی صبح و شام، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، افریقہ، بنیاد کچھ تو ہو، شورش زنجیر، آج بازار میں پابجولہ چلو، انتصاب، سر وادی سینا، دعا، فلسطین، دل من، مسافر من وغیرہ سب فیض صاحب کی محفوظ ضمیر کی آئینہ دار ہیں۔ حیرت ہے کہ نگار پاکستان کو ان نظموں سے بھی فیض صاحب کے خیالات و نظریات کا علم نہ ہو سکا، حالانکہ نظموں کا ذکر ہی کیا، ان کی تو غزلیں بھی ان کے خیالات و نظریات کی غمازی کرتی ہیں۔ ان دنوں لاہور میں انجمن ترقی پسند مصنفین اور حلقہ ارباب ذوق دو قابل ذکر تنظیمیں تھیں۔ ان کی نشستیں ہر ہفتے بڑی باقاعدگی سے ہوتی تھیں۔ حلقہ ارباب ذوق ترقی پسندوں کی توڑ پھوڑ پر 1939 میں قائم ہوا تھا۔ اس کے روح رواں
وہ ادیب تھے جو سرکاری اداروں میں ملازم تھے اور ادب برائے ادب کے نظریے کی حمایت کرتے تھے۔ ان کے علاوہ ایک ٹولہ ان اشخاص کا بھی تھا جو اٹھتے بیٹھتے ترقی پسندوں کو برا بھلا کہتے رہتے تھے۔ اس ٹولے کے سرغنہ ڈاکٹر تاثیر اور آغا شورش کاشمیری مدیر چٹان تھے۔ ڈاکٹر تاثیر فقط گفتار کے غازی تھے، لیکن شورش کاشمیری قلم سے زیادہ جسمانی سرزنش کے قائل تھے۔ چنانچہ انجمن نے نومبر 1948 میں جب اپنی سالانہ کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان کیا تو شورش کاشمیری خم ٹھوک کر میدان میں اتر آئے۔ یہ کانفرنس لارنس باغ کے اوپن ایئر تھیٹر میں منعقد ہوئی تھی اور اس میں ملک کے قریب سبھی ممتاز ادیبوں نے شرکت کی تھی۔ ان حضرات نے بھی جو اب ترقی پسندی کے نام سے کانوں پر ہاتھ دھرتے ہیں اور انجمن سے لاتعلقی کا اعلان کرتے نہیں تھکتے۔ شورش کاشمیری کا طائفہ لاٹھی ڈنڈوں سے مسلح ہو کر آیا تھا۔ وہ پنڈال میں گھس کر گڑبڑ مچانا چاہتا تھا، مگر کانفرنس کے منتظمین نے اس کو موقع نہیں دیا۔ کانفرنس ہوئی اور بڑی شان سے ہوئی۔ فیض صاحب پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر کی حیثیت سے پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹر کے صدر تھے۔ اس سلسلے میں ان کو کسی کام سے ڈھاکہ جانا پڑا، مگر وعدہ کر گئے تھے کہ کانفرنس کے وقت تک ضرور واپس آ جاؤں گا۔ کانفرنس کا دن آ گیا لیکن فیض صاحب نہ آئے۔ اب جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ کوئی کہتا فیض صاحب پیٹھ دکھا گئے، کوئی کہتا شاعر آدمی ہے، بنگال کی کسی جادوگرنی نے قید کر لیا ہوگا۔ جب کانفرنس کا افتتاحی اجلاس شروع ہو گیا اور فیض صاحب نہ پہنچے تو منتظمین بھی مایوس ہو گئے، مگر ابھی پیغام پڑھے جا رہے تھے کہ فیض صاحب مسکراتے سگریٹ کے کش لگاتے اسٹیج پر نمودار ہوئے۔ پنڈال میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور مجمع نے تالیوں سے ان کا خیر مقدم کیا۔ فیض صاحب کے بارے میں عام تاثر یہی تھا اور وہ اس تاثر کو کبھی دور نہ کر سکتے کہ وہ نہایت لاابالی آدمی ہیں اور دوسرے شاعروں کی طرح وقت کی پابندی یا وعدے کا پاس کرنا ان کا شیوا نہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فیض صاحب ایفائے عہد کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب وہ جیل سے چھوٹ کر آئے تو کئی بار ایسا ہوا کہ ان دعوتوں میں جو ان کے اعزاز میں ہوتی وہ وقت مقررہ پر پہنچ گئے اور ان کو میزبان سمیت دوسرے شرکاء کا انتظار کرنا پڑا۔ ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے کہ کراچی میں حضرت جوش ملی آبادی مرحوم کی یاد میں ایک جلسہ ہوا تھا۔ فیض صاحب مہمان خصوصی تھے، مگر وقت ہو گیا اور فیض صاحب نہ پہنچے۔ جو لوگ فیض صاحب کی عادت سے واقف تھے ان کو حیرت بھی ہوئی اور تشویش بھی کہ کہیں فیض صاحب کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی۔ آخر گھنٹے بھر بعد جب وہ آئے تو عہدہ کھلا کہ منتظمین کے حتمی وعدے کے باوجود نہ کوئی ان کو لانے گیا اور نہ سواری بھیجی۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے خود ٹیکسی منگوائی اور آ گئے۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا، بات کانفرنس کی ہو رہی تھی۔ فیض صاحب نے مختصر سی تقریر کی، پھر بولے حضرات میں نے آتے آتے ہوائی جہاز میں آج کی تقریب کے حسب حال ایک نظم کہی ہے، وہ پیش کرتا ہوں۔ اور تب انہوں نے اپنی مشہور نظم پرورش لوح و قلم سنائی۔ اس وقت تک مسلم لیگی ارباب اقتدار اپنے وعدے وعید فراموش کر چکے تھے اور لوگوں کے شہری حقوق پر شب خون مارنے کی ابتدا ہو چکی تھی، اور قرائن بتا رہے تھے کہ ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے۔ لیکن فیض کا کہنا تھا کہ مداوائے علم کی کوششوں میں ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں خانہ سلامت ہے تو ہم سرخی میں سے تزئین در و بام حرم کرتے رہیں گے۔ باقی ہے لہو دل میں تو ہر اشک سے پیدا، رنگے لب و رخسار صنم کرتے رہیں گے۔